الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ آج کی یہ گفتگو ہمارے انتہائی قابل قدر اور قابل احترام الشیخ مولانا محمد احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ کے حکم پر یہ ان کے ہاں حاضری دی ہے، اور ماہ شوال کے روزوں کے حوالے سے مختصر سی گفتگو پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عطا اور توفیق ہی ہے، اللہ بندے کو پہلے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور پھر اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا خزینہ تھا۔ عبادات کرنے والوں نے خوب ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو سمیٹا ہے، ان نیکیوں کو سمیٹا ہے۔ ماہ رمضان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی فضیلت والا عمل ہمیں سونپ دیا ہے کہ اگر ہم کام کر لیں تو بڑی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اب ماہ رمضان چلا گیا، ماہ رمضان کے جانے کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لے۔ ان 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا سال روزے رکھا ہے یا پورا زمانہ روزے رکھا ہے، مسلسل، یعنی کہ روزے رکھنے کا اسے اجر مل چکا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی شفقت ہے، بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے یوں فضیلت عطا فرما دی کہ پورا سال روزے رکھنا ویسے تو منع ہے لیکن اجر کا انتظام کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس موضوع پر، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے۔ بلکہ اس موضوع پر متعدد احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث ثوبان ہے، یہ حدیث ابی ایوب تھی، صحیح مسلم میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ مسند احمد میں موجود ہے۔ یہ 3 روایات تو صحیح ہیں۔ تیسری روایت جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو بھی علامہ شعیب الارناؤط نے صحیح لغیری قرار دی ہے۔ ان کا نام خاص طور پر اس لیے لیا ہے کہ وہ ایک حنفی ہیں، اور بعض احناف چونکہ اس روایت کو اس پر جرح کرتے ہیں اور ان روزوں کا رد کرتے ہیں، مکروہ قرار دیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے خاص طور پر علامہ شعیب الارناؤط کا نام لیا ہے کہ وہ اس روایت کو صحیح لغیری قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے، ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک روایت جو ہے وہ سیدنا غنام سے مروی ہے، پھر ایک روایت براء بن عازب سے مروی ہے، پھر ایک روایت جو ہے وہ مرسل ہے، امام طاؤس سے مروی ہے۔ تو یہ 8 روایات ہیں جن تک میں مطلع ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ امام شوکانی نے سیدہ عائشہ کی ایک روایت کا بھی حوالہ دیا ہے، اور بعض نے سیدنا انس کی روایت کا بھی حوالہ دیا ہے۔ تو یہ کل یوں 10 روایات بن جاتی ہیں، جن میں سے میں نے کہا 3 تو بالکل صحیح ہیں، اور باقی اس درجے کی ہیں کہ اگر ان صحیح کے کیونکہ صحیح کی تائید حاصل ہو گئی ہے تو وہ بھی مقبول ہیں، انہیں بھی لے لیا جائے گا۔ تو ایک بڑی تعداد احادیث کی ہو گئی ہے اس مسئلے پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت ہے جو آپ کے قول سے ہمیں ثابت ہو گئی ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس فضیلت کو سمیٹیں اور ان روزوں کو رکھیں۔ ہم اس کی ترغیب کیوں دلا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔
شوال ہی کے تعلق سے بعض ضعیف روایات موجود ہیں، ہم روایات کو نہیں لیتے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے خارج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ روایت سندن ضعیف ہے، اس میں مسلمہ راوی وہ ضعیف راوی ہے، اس کی بنیاد پر روایت قابل نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے یا اس کو یہ حیثیت دی جائے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ ہم اس روایت کو نہیں لیتے۔ ایک روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے، پھر شوال کے روزے رکھ لے 6 روزے، اور بدھ اور جمعرات کے روزے رکھ لے، فضیلت کیا ہے؟ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے، کیونکہ اس میں جو بیان کرنے والا رسول اللہ سے عریف من عرفاء قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار کون ہے؟ یہ سردار کوئی معلوم نہیں، مجہول راوی ہے، اس لیے ہم اس روایت کو نہیں لیتے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے ایک قید لگا دی گئی، متتابعتن کی قید، کہ پے در پہ لگاتار یہ 6 روزے رکھنے ہوں گے۔ ہم اس روایت کو نہیں لیتے کیونکہ روایت سندن ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر قرار دیا، تو لہذا صحیح روایت سے جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہونے کی حیثیت سے اور اجر و ثواب کو سمیٹنے کا جذبہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ 6 روزے رکھیں۔ البتہ جب 6 روزے رکھنے کی بات آتی ہے تو چند ایک مسائل بھی زیر بحث آتے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی اگر قضا کسی کے ذمہ ہے تو وہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرے گا یا وہ شوال کے 6 روزے رکھے گا۔ تو اس باب میں بہتر بات تو یہی ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کی پہلے قضا دے، کیونکہ یہ فرض ہے، اس کے ایک ذمہ ہے۔ البتہ یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر ایک شخص وسعت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے لیے میرے پاس خاصا وقت واقعی ہے، جبکہ شوال کے 6 روزوں کے لیے میرے پاس صرف جو ہے وہ ماہ شوال کا مہینہ ہے، اس بنیاد پر اگر وہ پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو یہ گنجائش موجود ہے، یہ روزے اس کے ہو جائیں گے۔ یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے یہ شوال کے 6 روزے ضائع ہو گئے، اس کو دوبارہ سے رکھنے چاہیے یا ان کا اسے اجر نہیں ملے گا۔ یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرے۔ پھر یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ شوال کے 6 روزے لگاتار رکھنے ہیں یا کس ترتیب سے رکھنے ہیں۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، فضیلت بتلائی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، رکھتا ہے تو بڑی فضیلت کو سمیٹ رہا ہے۔ کس ترتیب سے رکھنا ہے یہ ہم سے مانگا نہیں گیا، کسی بھی ترتیب سے رکھ سکتا ہے، کسی بھی ترتیب سے۔ اگر اس کی آج کل تو ویسے لاک ڈاؤن ہے، خوب آرام کے دن چل رہے ہیں، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی شخص مصروف ہوتا ہے اور جو اس کی چھٹی کے دن ہیں ان میں وہ روزے بآسانی رکھ سکتا ہے تو ان چھٹیوں کے دنوں میں روزے رکھ لے۔ جمعہ کے دن ہے یا خاص جمعے کے دن کا روزہ رکھنا تو ویسے ممنوع ہے، اتوار کے دن کی چھٹی ہے، یا پیر اور جمعرات کی وہ ترتیب بنانا چاہتا ہے بنا سکتا ہے، ایام 20 کے ساتھ جوڑ کر وہ روزے رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، یوں روزوں کو جمع کر لیتا ہے کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ہو جائے گا اور یہ روزے بھی ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے، یہ گنجائش موجود ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص رمضان کے روزوں کی قضا کے ساتھ قضا دے رہا ہے اور اسی میں وہ شوال کے 6 روزوں کی بھی نیت کر لے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ وہ ایک ہی نیت کے ساتھ یا 2 نیتوں کے ساتھ ایک ہی روزہ نہیں رکھ سکتا کہ ایک وہ فرض روزوں کی قضا دے رہا ہے یا کفارے کے روزوں کی قضا دے رہا ہے اور ادھر ساتھ ساتھ اسی نیت وہی روزہ اس کے لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ شوال کے 6 روزے بھی ہو گئے، تو یہ اپنے آپ کو ایک یوں سمجھ لیں کہ تسلی دینے والی بات ہے۔ 2 مستقل علیحدہ سے عبادتیں ہیں، ان کو علیحدہ سے اسے رکھنا پڑے گا، وہ فرض روزے ہیں اور یہ نفلی روزے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں جو عام طور پر زیر بحث آتی ہیں مسائل کے تعلق سے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی، بلکہ سال بھر پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کی، ایام 20 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر عبادات بھی خالص اللہ اپنی رضامندی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔